امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہونی چاہیے تھی، حکمرانوں نے قومی ایئر لائن کو فروخت کر کے نااہلی کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستان کا وقار اور اس کی عزت اور اس کا اسٹریٹجک ایسٹ، اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جو قومی ادارے ہیں ان کو صرف اس بنیاد پر فروخت کر دینا کہ حکومت اس کو چلا نہیں پا رہی۔ موجودہ پی آئی اے بکی ہے، یہ تو پروفٹ میں چلی گئی تھی۔ 6 مہینے میں اس نے 125 ارب روپے کا تقریباً کام کیا، 110 ارب روپے کا، اور اس میں سے کم از کم 10 ارب روپے انہوں نے پروفٹ کمایا ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری پر مولانا فضل الرحمان کا رد عمل، کہا سرکاری ادارے آپ سے چل نہیں رہے، اسے فروخت کر رہے ہیں۔ مدارس پہلے ہی نجی ملکیت ہے، اسے تحویل میں لینا چاہتے ہیں۔ سوال کیا کہ مدرسہ بھی آپ سے نہ چلا تو پھر کیا کریں گے؟ کاروباری شعبے میں بہت سی چیزیں بیچی جا رہی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے پورے پی آئی اے کو بیچ دیا۔ جو سرکاری ادارے ہیں وہ تو تم سے چلتے نہیں اور بیچ رہے ہو، مدرسہ پہلے سے نجی ادارہ ہے، اس پر کنٹرول حاصل کر رہے ہو۔ جب تمہارے زیر انتظام سارے ادارے ناکام ہیں تو پھر میرے مدرسہ جو تمہارے ادارے میں آئے گا تو پھر یہ ناکام نہیں ہوگا۔ جمہوریت کی علامت، عوام کی آواز۔ سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کل منائی جائے گی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی اپنی والدہ کی قبر پر حاضری۔ فاتحہ خوانی کی مختلف شہروں سے جیالوں کی ریلیاں گڑھی خدا بخش کی طرف رواں دواں ہیں۔ بی بی کی 18ویں برسی کے جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ 9 ڈیروں میں جلسہ گاہ تیار، جیالوں کی آمد بھی جاری ہے۔ مزید بتائیں گے سما کے نمائندے سلیم رضا۔ جی بالکل، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی کے حوالے سے گڑھی خدا بھٹو میں تیاریوں جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں، اور تیاریوں کے سلسلے میں یہاں پر جو اسٹیج ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور جلسہ گاہ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے دیگر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہیں، اور اس حوالے سے جو کارکنان ہیں ملک کے بیشتر علاقوں سے اس کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور وہ شہید قائدین کو خراج عقیدت پیش کریں، جبکہ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی اور دیگر پارٹی رہنما جو ہیں وہ انہوں نے گڑھی خدا بھٹو میں شہداء کی مزاروں پر حاضری دے کر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کیے، اور خراج عقیدت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری، اور سیکورٹی کے انتظامات بھی انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ 12 بجے تک سیکورٹی کے انتظامات مکمل کیے جائیں گے، اور کل جلسہ اغوار جلسے کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور صدر پاکستان آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ جی کولو میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 5 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ مارے گئے دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ ادھر لکی مروت کے علاقے تختی خیل میں سی ٹی ڈی، پولیس اور امن کمیٹی کی مشترکہ کارروائی، 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ آر پی او سجاد خان کے مطابق متعدد دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری اور امن کمیٹیوں کے ارکان نے پورے علاقے کو گھیر رکھا ہے۔ اور اب دنیا بھر سے چند اہم خبریں ورلڈ راؤنڈ اپ میں۔ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت پر چین کا بڑا اقدام، 10 امریکی شخصیات اور بوئنگ کی سینٹ لوئس برانچ سمیت 20 کمپنیز پر پابندی عائد کر دی۔ پابندیوں کی فہرست میں شامل امریکی شخصیات اور کمپنیز کے چین میں موجود اثاثے ضبط ہوں گے۔ چین کے ساتھ کاروبار پر بھی پابندی ہوگی۔ نیو ایئر سے پہلے یوکرین سے متعلق بڑے فیصلے متوقع، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی اتوار کو فلوریڈا میں ملاقات کریں گے۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں یوکرینی صدر نے کہا، نئے سال سے پہلے یوکرین میں قیام امن کی جانب پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق اختیارات کے ناجائز استعمال کے مجرم قرار، عدالت نے $4.5 ارب کرپشن اسکینڈل میں 15 برس قید کی سزا سنا دی۔ نجیب رزاق پر کرپشن کے 4 اور منی لانڈرنگ کے 21 مقدمات درج ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، صہیونی افواج کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید، کئی مکانات تباہ ہو گئے۔ شمالی اسرائیل میں ایک شخص نے راہگیروں پر گاڑی چڑھا دی، حملہ آور نے چاقو کے وار بھی کیے۔ واقعے میں 2 اسرائیلی ہلاک، 6 زخمی ہوئے۔ پولیس کی فائرنگ سے چاقو بردار حملہ آور مارا گیا۔ شام کے شہر حمص میں نماز جمعہ کے دوران مسجد میں دھماکہ، 6 افراد جاں بحق، 20 زخمی ہو گئے۔ اور بسنت پر لاہور میں بسیں اور رکشے فری چلیں گے تاکہ شہری پوری طرح انجوائے کر سکیں اور موٹر سائیکلز کم سے کم چلیں۔ لاہوریوں کا اس فیصلے پر کیا رد عمل ہے، یہ ہمیں بتائیں گے فہد بھٹی اپنی رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت نے بسنت پر 6، 7 اور 8 فروری کو بسیں اور رکشے فری چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔
شہری اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ موٹر سائیکل وغیرہ کو اگر وائڈ کیا جائے تو بہتر ہے، تو آئی تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیژن۔ سیف جو ہے نا ٹرانسپورٹ میں ٹریولنگ ہوگی بجائے کہ بائکس پر اور کھلی ٹرانسپورٹ پر، جس میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی حادثہ ہونے کا۔ اچھا انیشیٹو ہے، چھوٹے چھوٹے اقدام ہیں، اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے۔ بہت عرصے بعد بسنت ہو رہی ہے، اللہ کرے سیف اور اچھی رہے۔ یہ جو اقدامات کی ہے اباؤٹ دا ٹرانسپورٹ بہت اچھے ہیں۔ It's all good for the public health. سردی جوبن پر ہے جناب، تو بلٹن کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں بالائی علاقوں میں جہاں شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ سوات، گلیات اور نتھیا گلی میں برف باری، سیاحوں نے وہاں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ دیر کے سیاحتی مقام لواری اور اعتراف کے علاقوں میں بھی ہر طرف برف ہی برف، سیاح حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی لاہور آمد، پنجاب اسمبلی میں داخلے کی اجازت بھی مل گئی۔ پنجاب اسمبلی پہنچنے پر سہیل آفریدی کے گارڈز کی پنجاب اسمبلی کے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ہاتھا پائی۔ سہیل آفریدی کی آمد کے ساتھ ہی لوگوں کی بڑی تعداد پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئی۔ بغیر اجازت لوگوں کی بڑی تعداد آنے پر جھگڑا ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے پی 28 دسمبر تک پنجاب کے دورے پر ہیں۔ وہ صحافیوں اور طلباء سے ملاقات کریں گے، کوٹ لکھپت جیل کا دورہ بھی کریں گے۔ حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو فول پروف سیکیورٹی دے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا، راستے میں ہمارے قافلے کو متعدد جگہوں پر روکا گیا، ہمارے کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے۔ ہمارے جو منڈی بہاؤدین کے ورکرز ہیں ان کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا، وہاں کی روڈیں بند کی گئی تھی، وہاں کے کارکنوں کو اٹھایا گیا، ہمارے جو وہاں سے فارم 45 کے MPs ہیں، MNAs ہیں، ان کو بھی ہراساں کیا گیا، ان کے لیے بھی راستے بند کیے گئے۔ اور ابھی جو ہیں ہماری لاہور میں انٹری ہوئی ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جو گاڑیاں تھیں ان کو ادھر انٹرچینج پر روک دیا گیا۔ جمہوری حکومت اس طرح نہیں کرتی، ان کے ان حرکتوں سے دو صوبوں کے درمیان نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ مہمان ہیں، مہمان بنے، روٹی کھائیں، تفریح کریں، گھومیں پھریں اور تصاویر بنائیں، بدزبانی، فساد یا انتشار کی اجازت نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، وزیر اعلیٰ کے پی کو لاہور میں خوش آمدید کہا، بولی سہیل آفریدی پاکستان کا یورپ دیکھنے آئے ہیں، ان کی اچھی خاطر تواضع کریں گے۔ خوش آمدید کہتے ہیں کے پی کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کو۔ بتیاں دیکھیں، روٹی کھائیں، تصویریں کھینچیں، پنجاب کی اور لاہور کی ترقی، خوبصورتی دیکھ کر اس سے امپریس ہو کر جا کر جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں۔ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ چیف منسٹر کو آفریدی صاحب کو ان کی کیبنٹ نے کہا کہ جی بہت پشاور گندا بہت ہے، بہت جو ہے وہ پہ حالات خراب ہیں، تو چلے جو ہے وہ یورپ دیکھنے لاہور چلتے ہیں۔ یہ سیاسی سرگرمی کریں، یہ تفریحی سرگرمی کریں، اور جو معلوماتی ٹرپ پہ یہ یہاں آئے ہیں وہ اچھی چیز ہے، لیکن فساد کرنے کی، انتشار کرنے کی اور بد زبانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ یقیناً وہ بالکل نہیں دی جا سکتی۔ سو بیہیو کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، سیکھ کے خوشی خوشی ویکنڈ گزار کے گھر کو جائیں گے، اگر بدتمیزی کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہاں جی